اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخر کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بما كانوا یکذبون، اس کے لیے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہوتے۔ وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ ہپوکریسی ان کو فائدہ دے گی، حالانکہ یہ اس دنیا میں تو میں بھی ان کو نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا یہ دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار ایک دن اس کی یہ منافقت، اس کی ہپوکریسی سب کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے، اور پھر سوسائٹی میں وہ اپنی کریڈیبلٹی کو لاسٹ کر دیتا ہے۔ اور آخرت میں تو زبانی کلامی باتیں جانی ہی نہیں ہیں، آخرت میں تو آپ کا عمل ساتھ جائے گا، اور اس کے اندر کیا ہے کہ یو ہیو ٹو پروو اٹ بائی یور ایکشنز۔ اور پھر آ جاتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، تو ان کے دلوں میں مرض ہے۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کی اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کی نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ یعنی کہ جو منافق ہیں جب وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فوراً ان کی رسی کو کھینچ نہیں لیتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بننے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دردناک سزا ہے۔